بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خیر لمن اتقى لا تظلمون فتیلا۔ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر گروہ بن کر کوچ کرو یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے؟ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کو چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت و کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو انہیں ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جی رہی تھی؟ آپ کہہ دیجیے دنیا کی سود بندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ کیا جائے گا، نہ رکھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر گروہ بن کر کوچ کرو، سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایسے مرحلے میں جب اہل ایمان کے اوپر جہاد فرض ہو اور جو مقامی قوت ہے وہ ظلموں کے انتہا سے گزر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت کی پوری تعلیمات آپ دیکھ لیجئے بغیر حکمت عملی کے نادانی کے ساتھ کوئی قدم نہیں ہے، کوئی قدم نادانی کے ساتھ نہیں، سب حکمت عملی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اہل ایمان کو جب حکم دیا ہے نکلنے کا تو سب سے پہلی چیز کیا کہی؟ سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ آپ میدان میں اگر نکل رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تو اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ میدان میں نکل رہے ہو کس کے؟
سامنے چل رہا ہے جدید ترین ہتھیار، آپ کیا لے کر نکل رہے ہو؟ گلیل۔ آپ کیا لے کر نکل رہے ہو؟ پتھر۔ نہ، اپنے بچاؤ کا سامان پہلے کرو۔ سامنے پوری حکومت کھڑی ہوئی ہے، آپ اپنے الفاظ اپنے درمیان لوگوں کے بڑی بڑی باتیں کر گئے اور آپ کی حمایت میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے جب حکومت آپ کے سامنے آ گئی۔ ظالم کے خلاف چاہیے آپ نے کہا ہے، وہ مزید آپ کے اوپر ظلم کرے گا۔ حکمت عملی اپنائیے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نکلنے کا حکم دینے سے پہلے کہہ رہا ہے اپنے بچاؤ کا سامان، بارش میں نکلنے سے پہلے چھاتے کا انتظام ہونا چاہیے آپ کو، ورنہ بھیگنے کا شکوہ آپ نہیں کر سکتے کہ پھر اس کے بعد سردی لگ گئی، بخار ہو گیا۔ یہ تو آپ کی اپنی نادانی اور نااہلی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو سب سے پہلے کہا جتنی حکمتیں اختیار کی جا سکتی ہے، جتنی جگہ سے دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، جتنے امکانات ہیں، ہر امکان پر غور کرو۔ آپ مقابلے پر جا رہے ہو، سیاسی سطح پر حملہ ہوگا، معاشی سطح پر حملہ ہوگا، افرادی سطح پر حملہ ہوگا، شہر اور بستیاں ویران کی جائیں گی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس بچاؤ کا کتنا سامان ہے؟ پتہ چلا جس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو دندناتے پھر رہا ہے، آپ اس کو چھیڑ دیے۔ اب آپ ہی کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں اور ختم کی جا رہی ہیں، آپ ہی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ ہی کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یہ اور ان کے سامنے ہر قسم کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کے سامنے آپ نے کتنی قوت مہیا کی جو آپ کے مشکل حالات میں آپ کے لیے آئے میدان میں۔ کتنا آپ نے سیاسی اور سماجی دباؤ بنانے کا انتظام و انتظام کیا۔ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہر دور کے مسلمان جو نادانی کرتے ہیں ان کے لیے اور جو دانش مندی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں ان کے لیے بالکل الگ کر دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جملہ کہا ہے، ہر جگہ کے مسلمان اس کے اوپر فٹ ہو جائے۔ آج میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ورنہ بہت زیادہ واٹس ایپ، فیس بک اور وغیرہ اس کی تفصیلات آ چکی ہے۔ حماس کا معاملہ جو حملہ کیا گیا، حملے سے پہلے بچاؤ کی کتنی تدبیر کی گئی، قرآن کے اس ایک جملے پر غور کر لیا جائے۔ مسلمانوں اپنے بچائے کا سامان لے لو۔ آپ ایک جگہ ایک پٹاخہ پھوڑے اور اس کے بعد آپ کی درجنوں عمارتیں ختم کر دی جائیں، درجنوں خاندان ختم کر دیے جائیں، بے شمار عورتیں بیوہ بچے یتیم کر دیے جائیں، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ کون سی دانش مندی ہے؟ مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے، وہی دانش مندی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت دیکھیے، آپ کے جو اقدامات ہیں کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں مقابلے کی پوزیشن میں تھی، صبر کرنے کا حکم دیا۔ مدنی زندگی میں 2 ہجری تک کے آپ صبر کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب ایک قوت مجتمع ہو گئی، ایک مرکز ہو گیا، ایک مقام ہو گیا، ایک محفوظ پناہ گاہ آ گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جہاد کرو۔ کیا آپ کے پاس محفوظ پناہ گاہ ہے؟ کیا آپ کے پاس ایک مرکز ہے؟ کیا آپ کے پاس ویسے ہی حکومت کے مقابل ایک حکومت ہے؟ وہاں 10 قبائل آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی قبائل ہیں۔ یہاں کے دیکھیے غزوہ بدر میں تعداد کم تھی، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بار بار ہماری طرف دے رہے ہیں، آپ کی مراد مہاجرین ہے، کیونکہ معاہدہ یہ تھا مدینہ میں جو جنگ ہوگی اس میں مہاجرین شریک ہوگی، مدینہ کے باہر کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن کیا کہا مہاجرین نے؟ کہا اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ ہے کرنا ہے کر لیجئے، ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور کل میدان جنگ میں ہمارے جواہر دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی ہم نے آپ سے اس چیز پر بیعت کی ہے کہ ہم کو قتل کر دیا جائے گا، ہمارے جانور دوسروں کی چراگاہوں میں چلے گئے، ہماری عورتیں لونڈی اور ہمارے بچوں غلام بنا لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول آپ بلا جھجک فیصلہ کیجیے، ہم ہر قسم کے خطرات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اے اللہ کے نبی اگر آپ بر کے غمات تک چلے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں کودنے کا حکم دے تو آپ کے ساتھ کود جائیں گے، اللہ کے نبی آپ کے حکم پر کود جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول یہ اچانک جنگ ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے جو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، دیکھیے اپنے بھائیوں کے لیے کیا گمان ہے، یہ نہیں آئے نہیں نکلے نہیں کچھ کر نہیں رہے ہیں نا، یہ حکمت عملی دیکھیے، مسلمانوں کا معاملہ دیکھیے، وہ ہمارے ساتھی وہ انتہائی ان کو اندازہ نہیں تھا، نہیں تو اس میں سے ایک بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک خاص جگہ آپ کی متعین کی گئی جو چھپر بنایا گیا، ایک بہترین سواری کہ اللہ کے نبی اگر معاملہ ویسا رہا جیسا آپ کی خواہش کوئی بات نہیں،
اور اگر اس کے خلاف رہا تو اس تیز رفتار سواری سے آپ مدینہ جائیں گے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی آپ بلا جھجک فیصلہ کیجیے، ممکن ہے کل جب میدان کارزار گرم ہو تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے ہمارے جواہر دیکھ کر، ہم مسکراتے ہوئے جانوں کو قربان کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، ایسے جانثاروں کے ساتھ کھڑا۔ یہ 313 ہے مشرکین مکہ، پورا بیک گراؤنڈ پڑ گیا غزوہ بدر کا۔ مشرکین مکہ کا ایک شخص ہو گیا معلومات لینے کے لیے، کہا کہیں کوئی کمک نہیں ہے، پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان کے پاس صرف تلوار اور ڈھال ہے، ان کے پاس اکیلی تلوار، ان میں کا کوئی شخص تم کو مارے بغیر نہیں مرے گا، یاد رکھنا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے موت دیکھی ہے ان کے چہروں پر، موت، وہ بالکل انجان سے بے پرواہ ہیں۔ اور اے لوگوں، کیا مزہ کہ ہمارے اپنے ہی ہم کو ہمارے روکنے کی کوشش کیا، پڑھیے تاریخ ان کی صفات قدمی دیکھ کر کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی غزوہ احد سے پہلے دیکھیے، غزوہ خندق میں دیکھیے کیا کیا اللہ کے نبی نے، کیسے صحابہ کرام نے جانے ساری بچاؤ کا سامان ہے آپ کے پاس، آپ کا اپنا ایک مرکز مدینہ تھا جہاں لوٹ سکتے تھے، کچھ جان غیر دانش مندی کی بات کرنا، جذباتی بات کرنا، کچھ کرنا نہیں بولنا، اور بول کر اپنے پورے خاندان اور پوری قوم کو دہشت گردی کا لیبل لگوا کر کے بدنام کر دیں۔ ایک جملہ ہے قرآن کا، ایک جملہ، ساری آئیڈیالوجی بیان کر دی گئی ہے، اور فیل آئیڈیالوجی بھی اوپن ہو گئی ہے کہ کسی کے کسی قدم سے نقصان ہوتا ہے، یہ فائدہ یہ دیکھ لیجیے۔ اللہ نے آغاز میں کہا اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر نکلو۔ دو صورتیں ہوگی ٹکراؤ کی، ایک صورت تو ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک گروہ بھیجیے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، سامنے والے کو سمجھنے کا موقع نہیں ملے، اس کا اندازہ صرف ایک گروہ کا ہے۔ حکمت عملی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا حکمت عملی اختیار کی، بہت چھوٹا لشکر تھا، پھیلا دیا لشکر کو، اور ایک بہت بڑے ٹکڑی کو آپ نے ٹیلوں کے پیچھے بھیج دیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد 200 سواروں کا ایک دستہ انتہائی تیزی کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوتا تھا۔ رومی جن کی تعداد مسلمانوں کے 5% سے زیادہ تھی، گھبرا گئے کہ کتنی کمک ان کو آ رہی ہے۔ حکمت عملی ہوتی ہے سب جنگ میں۔ قعقاع بن عمرو کی وہ حکمت عملی پڑ جائیے تاریخ میں، جب آپ کا رومیوں سے مقابلہ ہوا ایرانیوں سے، تو ایرانی فوج میدان جنگ میں کیا لے کر آئی؟ ہاتھی۔ جب وہ ہاتھیوں کو لے کر آئے میدان جنگ کے اندر، تو عرب یہ کالے چمڑی کا جو جانور وہ پانی کے علاقے میں ہوتا ہے، ریگستانی علاقے میں نہیں پایا جاتا، تو ان لوگوں نے دیکھا، انسانوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، اب یہ جانور بدک گئے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، تو انہوں نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مدد مانگی، 6000 سپاہی لوٹے تھے محاذ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا اور کہا یہ کافی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر پڑھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذہین و فقیر، دانشمند اور سنجیدہ شخص نے صرف ایک آدمی کو بھیج کر یہ کہا، اور قعقاع بن عمرو کے پھر اقدامات دیکھی۔ آپ نے اس وقت قعقاع کو بلایا، قعقاع بن عمرو کو کہا قعقاع ان ہاتھیوں کا کچھ کرو۔ 2 حکمتیں 3 حکمتیں عملی اختیار کی تھی۔ ایک تو یہ نیزہ بازوں کو چن کر نکالا، ان کے سوڑ پر حملہ کرو نیزے سے، اور جوان مردوں کو کہا تلواروں سے ان کی سونڈیں کاٹو، اور خود کچھ اونٹوں کو لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے اور کچھ خیمے کاٹ کر کے لکڑیاں باندھ کر ٹانگ دی۔ اب اونٹ تو ایسے ہی پہلے چلتا ہے، جب تو 1 قدم چلتا ہے 6 بار ہلتا ہے، بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ جب اونٹ ایک دم اچانک اس خلیے میں آئے تو ہاتھیوں کے لیے یہ نئی مخلوق تھی، یہ کیا چلا ہے، یہ حکمت عملی تھی۔ پر یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، حکمت عملی دیکھیے کتنی زبردست ہے۔ تو گروہ در گروہ کوچ کرو، اکٹھا نکل مت جاؤ، یہاں پر کہاں کون سی وہ کرنا ہے احتیاط۔ یہ ابھی ہمارا ہے دیکھیے
غیر دانشمندی کی بنیاد پر جلوس نکال لیا جاتا ہے احتجاج کے طور پر، اس دن تو ذرا سے جذباتی نعرے لگ جاتے ہیں، لیکن مہینوں اور سالوں لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں، ان کے گھر اور خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بچاؤ کا سامان اور تدبیر ہے ہمارے پاس، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سوچنا ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسی حکیمانہ باتیں حکمت سے پر ہے، اس میں ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پریشانی کے شکار ہیں۔ حکمت عملی وہ اختیار کریں جو خالق ارض و سما نے بتائی ہے، بہترین۔ دوسری چیز گروہ کر سب کے سب اکٹھا ہو کر نکل کھڑے ہوں، کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک ساتھ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ 10 20 25 50، یہ صرف یہ محلے کے لوگ، یہ صرف یہ علاقے کے شہر کے لوگ، یہ پورا ملک کھڑا ہو گیا۔ اب سنبھلے نہیں سمجھ رہے معاملہ، حکمت عملی الگ الگ موقع پر، لیکن حکمت عملی کے ساتھ، بغیر اس کے نہیں، عمارت کے ساتھ، امیر المومنین ایک جائے پناہ، سب کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُ شَهِيدًا، اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا رہتا ہے، منافقین جو تھے اللہ کے نبی کے دور میں، وہ ارے اس کو ٹال دیں کبھی، تو ایسے کر لے ہوئے تو کبھی ویسے کر لے ہوئے تو کبھی ٹالم تو، اور ابھی اتنے آگے کبھی کبھی چلے جاتے ہیں کہ ان کی اس حصے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا شروع ہوتا ہے، اور ان کو مقابل جتنا نہیں پہنچا پائے یہ پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کسی شخص نے فرقہ پرستی کی بنیاد پر نقصان پہنچایا اور فضا کو خراب کیا، تو اس کی کمر توڑنے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ملک کی فضا خراب نہ ہو۔ ایک خاص طبقے کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ فرقہ پرستی کر رہا ہے، اس کی کمر توڑ، تو لوگ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے رحم دلی ہمارے یہاں کہاں فٹ کر رہا ہے رحم دلی کو؟ ڈاکٹر کو بولے گا رحم دلی نہیں ہے تو رستہ نہیں مانے گا، زخم نہیں کاٹے گا، آپریشن نہیں کرے گا۔ اس دیوار کا کیلا اس دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو کیلا تو نہیں جاتا ہے، دیوار اور کیلا دونوں سکتی ہے نا ضرور ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یہ حوصلے توڑنے والے، یہ ہر متحدہ قدم پر پک نکالنے والے، اور کرنا چاہیے یہ نہیں، سوچ لینا چاہیے ذرا سا، آپ کے اندر ضرورت نہیں، آپ گھر بنیں گے، یہ منافقین کا وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو پہلے یہ آگے پیچھے ہو رہا تھا، اور آخر میں کیا کیا؟ عبداللہ بن سبا 300 ساتھیوں کے ساتھ مقام شوت مشرکین کا لشکر دکھ رہا ہے، کہتا ہے میری بات نہیں مانے، مدینہ میں رہ کر جنگ کرنا تھی، میں نہیں سمجھتا جنگ، چلو واپس۔ اب محاذ پر جب لوگوں کو تم لے کر ہٹ جاؤ گے تو لشکر کمزور ہوگا، حوصلے ٹوٹیں گے، مقابل کا حوصلہ بڑھے گا کہ ان میں خود اتحاد نہیں ہے، ان میں اتنے ڈھیر لوگ تو ہیں، ہماری ایک آواز پہ آ جاتے ہیں، ہماری غلامی کرنے کے لیے، ہمارے ایک اشارے پر تو ہماری بات بولنے لگتے ہیں۔ یہ اب غور کیجیے، آپ کے قدم سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، فائدہ، مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے یا نہیں، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، آپ یہ غور کیجیے کیا کرنا۔ ہمارے یہاں جب اتحاد کی بات ہوتی ہے، ارے اتحاد کیسے ہوگا؟ آپ خود اتحاد کے لیے قدم تو بڑھائیے، اپنا کردار تو ادا کیجیے۔ ابھی دیکھیے ہم اپنا کردار ادا کریں اور حکمت عملی اور پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے ابھی دیکھیے فلسطین کا مسئلہ ہے، میں ایک بات، پوری دنیا میں معاشی بائیکاٹ کی بات چل رہی ہے، ہم دنیا کے 57 ممالک کو روزانہ سبق دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ سمجھتا ہے لوگوں کو کس ملک کے بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ بین الاقوامی رولز ہوتے ہیں، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اور اسباب ہوتے ہیں، الگ الگ اسباب ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ہو رہا ہے، ہم بیان دینے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی بہادری کو کبھی نہیں ڈالتے کیونکہ ہم یہاں کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہم کر سکتے ہیں بائیکاٹ، کیا ہمارے محلوں میں اس کے پروڈکٹ نہیں بک رہے ہیں؟ کبھی ایک خبر آپ نے سنی کہ محلے کے نوجوان ایک کسی دکاندار کو جا کر سمجھائے کہ بھائی ان کے پورے پروڈکٹوں کو ضائع کر نہیں لا کر بیچنا، تیرا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی لے کے ہم کر دیں گے، لیکن ہم صرف اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں کیا
کیا ہوا؟ یہ کر سکتے تھے، یہ نہیں کیا۔ جو نہیں کر سکتے بیٹھ کر تبصرہ کرنے کا، 58-57 ممالک کو سبق دینے کا، ان کو برا بھلا کہنے کا وہ کرنا، اس کے کرنے سے آپ کے فوائد بتائیے۔ لیکن اگر معاشی طور سے کمر توڑ دو گے تو اس کا فائدہ ہے۔ ایک جگہ کی خبر بتا رہا ہوں ابھی، یہ جو برگر ہے، یہ میک ڈونلڈ، ایک جگہ کی خبر، ایک جن کا کاؤنٹر 19 لاکھ سے 16 لاکھ تھا، مسلمانوں نے متحد ہو کر بائیکاٹ کیا، 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے اثرات نہیں ہوتے؟ پریشان ہو گئے، وہ اپنے ورکروں کو تنخواہ نہیں دے پا رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے ہم اپنے رینج کو دیکھیں، کتنا رینج ہے ہمارا، اس رینج میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جس میں تمہاری طاقت ہے۔ اللہ ہمارے رینج کے بارے میں پوچھے گا، ہماری صلاحیت اور ہماری طاقت کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ہم وہ کریں جو ہماری رینج میں نہیں، ہم اس کو کیا کریں گے اس پر کر کے، اس پر اپنی توانائی، وقت اور صلاحیت، زبان سب صرف کر کے، یہاں زبان صرف کریں، صلاحیت صرف کریں، جاب کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس و پیش، اور اگر تمہیں نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، ہے بولنا طرح کی یہ نہ کرو۔ دیکھیے جب مقابلے کا معاملہ ہوتا ہے، اہل حل و عقد یعنی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو فیصلے کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وشاورہم فی الامر، مشورہ کر لیا کرو، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے جب جاؤ، جب فیصلہ ہو جائے تو دونوں پہلو، اللہ تعالیٰ کبھی غلبہ دیتا ہے، کبھی مغلوب کر دیتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بدر میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ سب نہیں، اچھا ہے نہیں برا ہے، تم اللہ کے راستے میں کوشش کرنے نہیں، تم اپنے دین کے لوگوں کے دفاع کے لیے، اہل ایمان کے دفاع کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے اٹھے ہی نہیں، تم نے نیکی کمانے کا موقع ضائع کر دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو فضل ہے بچ گئے، نہ، ان لوگوں نے تو کما لیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نتیجے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی، تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ انتہائی محدود تعداد، آپ کا بیٹا نہیں ہوا، لیکن آپ نے تبلیغ نہیں کی، لیل و نہارا، رات اور دن سمجھایا۔ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنے لوگوں نے تیری بات قبول کی، ہم سے یہ پوچھے گا تو نے پہنچایا۔ دائی سے صرف پہنچانے کا مطالبہ ہے، رزلٹ کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہم سے صرف اقدام کرنے کا مطالبہ، یاد رکھیے، رزلٹ کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا کہ کامیاب ہوا کہ ناکام، نہ، صحیح قدم اٹھایا، حکمت کے ساتھ اٹھایا، اسلام کے دفاع کے لیے تیرے پاس جو صلاحیت، طاقت، توانائی تھی اس کو تم نے لگایا، اللہ ہم سے یہ پوچھے گا۔ تو اپنی رینج کے اندر جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، یہ چیز۔ تو یہ وہ لوگ کہتے تھے، کون کہتا تھا؟ اب ذرا سا ایک جملہ یہاں پر کر کے دیکھیے، قرآن کے اندر یہ سب بیان کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ منافقین کیا بولتے ہیں کس وقت، اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کی حکمتیں کیا ہوتی ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اقدام کرنا، ہمارے اقدامات واقعی اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق محاسبہ کرنے کے لیے گئے۔ ہم کیا ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، کیا میں تو تھا جو ہوا، مگر میں کوشش کیا، مگر میں نہیں بیٹھا، جو وقت تھا تو، کیونکہ سب نکلے تو میں بھی نکلا، اب ہو گیا، ہونا تھا جو اللہ کی مشیت، کس میں ہمارا شمار ہے؟ ارے اچھا ہوا میں نہیں نکلا، تو اللہ نے کھانا بنایا کہ تو کہاں ہے، پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ، ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اہل خیر، اہل ایمان، ثابت قدمی والے جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا بنا دے رب العالمین، یہ ہم کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے، اللہ کا انعام، کیسے کامیاب ہو جائے، اب تو اس طرح گویا تم اور ان میں دوستی ہی نہیں تھی، تھے ہی نہیں نا اس میں، اب آگے کیا ہو رہا ہے؟
کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کیا ہو رہا ہوتا، بڑی کامیابی ملتی، کاش۔ کب؟ جب پورا سنگ ہو گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا میدان میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب آخری مرحلہ ہوتا ہے تو فوٹو صرف ان کا ہی دکھتا ہے۔ ایسی جگہ کھڑے رہتے ہیں بیچارے، اتنے شریف ہوتے ہیں، ایسی جگہ کھڑے رہتے ہیں بیچارہ، قربانی دینے والا دکھتا ہی نہیں، اس کی منڈی پیچھے چلی جاتی ہے، یا اتنی اونچی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچارہ کمر کے بھی پیچھے۔ میں تو تھا بولنے کے لیے، آپ کس جگہ ہو؟ قرآن کہہ رہے ہیں، آپ خود کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ علیم و خبیر، اور قربانی دینے والے کو یاد رکھنا چاہیے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ فوٹو میں نہ آئے، لوگ نہ بیان کریں، داستانوں میں نہ ہو، ٹی وی انٹرویو میں ہمارا تذکرہ نہیں ہے، انٹرویو تو کوئی اور دے رہا ہے، چھوڑ دیجیے۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا طے ہے رب العالمین کیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پر جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، دنیا کی زندگی کا خیال رکھے، آخرت کے درجات اور نیکیوں کو بھول جائیے، بیچنا مالی مفاد مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کی پکڑ بھول گیا، عذاب بھول گیا، طاقت ہے کسی کو ظلم کر رہا ہے، ظالم کا انجام بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کرسی مل گئی ہے، کسی ادارے کے مینجمنٹ میں آ گیا ہے، اب اپنی چلا رہا ہے، شریعت کو فراموش کر دیا، آخرت بھول گیا، دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لیے ختم۔ اللہ نے ڈگری دے دی، ہر جگہ کٹ لے رہا ہے، اللہ نے ہنر دے دیا، ہمارے یہاں تو چھوٹا چھوٹا کام کرنے والوں کا کٹ رہتا ہے ہر دکان پر، آخرت بھول گئے، کتنا پیسہ ملتا ہے کٹ میں، ارے بھائی تو تیری ایمانداری سے محنتانہ لے، چھوٹے سے نیچے سے اوپر تک ہر جگہ آدمی کا جو رینج ہوتا ہے اسی رینج کے اندر وہ کتنا ایماندار ہے اس کو یہ دیکھنا ہے، بہت دور نہیں جانا ہے۔ پنچر کی دکان ہے، گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا آدمی، پنچر نہیں دیا، ہوا پاس ہو رہی ہے تو بول دیا 2 پنچر تھا، ایک تھا 3 بتا دیا، کیا کر لے گا؟ الیکٹرانک سامان ہے، کھولا تو نہیں ہے، فیل ہو گیا، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ 15 روپے کی فیل ہوئی چیز یا 150 روپے کی، تھوڑی سی دنیا کے لیے آخرت بیچ دی۔ اللہ کیا بولے گا؟ جھوٹ، حرام خوری، سب موقع آیا، چلو بھائی کرپو ہے، جتنا سامان ہے مہنگا بیچو، بس ہے سیزن آیا کرایہ 3 پٹ لے لو، سب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں میدان جنگ میں دکھا ہے، دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا، دنیا کون تکلیف اٹھائے، کون جہاد کرے، کون مارا جائے، کیا کہا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائے، غالب آ جائے، یقیناً ہم اس سے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ دونوں چیزوں کا نفع اللہ نے بتایا ہے، اگر شہید ہو گئے تو ثواب کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے کالم میں اللہ ڈھال دیتا ہے، جنت میں وہ جہاں چاہتے ہیں رزق کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا، سن اللہ نے تیرے باپ سے بنا کسی آڑ کے گفتگو کی، بخاری وغیرہ میں روایت ہے، شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور بار بار اپنے والد کی لاش دیکھ کر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا غم زیادہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول شہادت تو ایک عظیم چیز ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری سب بہنیں چھوٹے چھوٹے ہیں اور میرے والد پر کافی قرض ہوتا ہوں، وہ دونوں ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئی ہیں، اس کا بھی غم ہے۔ اللہ کے نبی نے تب ارشاد فرمایا، سن کیا فضیلت ہے ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کے بعد کہا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کہا اللہ تمہیں جو دیا ہے وہ تصور سے بالا تھا، لیکن 2 چیز، اے اللہ ایک مرتبہ اور زندگی دے رب العالمین تاکہ پھر تیرے راستے میں بڑھتے ہوئے شہادت حاصل کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میری سنت ہے، ایک
ایک مرتبہ وہاں سے بلا لوں دوبارہ نہیں بھیجتا، کیونکہ ایک مرتبہ مر گیا آدمی اور وہاں چلا گیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے آگ، کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا. اب ہمارے یہاں جو شب برات کے بولتے ہیں نا روحیں آتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مردوں کا بھی تہوار لوگوں نے بنایا ہے. اور ایک بات بڑی عجیب ہے، اس میں رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اور روحیں گھر آتی ہیں. اب معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے یا یہ قبرستان اور وہ گھر کیا ہے معلوم نہیں. اور پھر کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، بولے کنگا ہلا، ارے بولے اس پہ آئی سوئے میں 10ویں میں 20ویں میں. اللہ نے کہا کوئی نہیں آتا. شہید نے اجازت مانگی، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کہہ رہے کوئی نہیں آتا ہے، آڑ ہے، پردہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ ہمارے پیچھے جو ہے اپنے نبی کے ذریعے ان کو خبر دے کہ کنی نعمات سے تو نے ہم کو سرفراز کیا. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو وحی کی اور یہ تموری باتیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی. یہ شہید کا درجہ ہے. تو شہید ہوا تو آخرت، اور اگر غالب آ گیا تو مال غنیمت. دونوں فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے. اب تم شریک ہو جاؤ، چھوٹتے ہی دنیا کا فائدہ صرف سوچ کر کے اپنی آخرت قربان نہ کرو. یہاں دونوں فائدے اللہ رب العالمین نے جو راستہ بتایا ہے، اور ہر اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. یہاں مال چھوڑ دو گے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. لوگ کہیں گے یہ آدمی اتنا بڑا مال تھا، ایمانداری کی وجہ سے چھوڑ دیا. جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، لوگ کہیں گے اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے، جھوٹا نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، ایک وقار اور عزت، آپ کی بات اور آپ کی شخصیت میں وزن ہے. یہ آدمی واہ ایک دفعہ زبان دیا، پھر یہ نہیں بولے گا کہ تنگی بہت ہے مارکیٹ میں، پیسے کما، جس دن کا بولا اسی دن پہنچائے گا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ جو ملتا ہے نیکی پر عمل کرنے کا، وہ ایک الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. بھلا کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو دعائیں مانگ رہے ہیں. اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے. وہ ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. مکہ میں جو مسلمان تھے ان کی صورتحال ہے، وہ ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے تھے. اور اس سے پہلے میں نے بارہا بتایا کیسا ظلم، بلکہ صلح حدیبیہ کے وقت ایک صحابی ان کی قید سے جب چھوٹ کر آئے تو چونکہ شرط یہ تھی صلح حدیبیہ میں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو اس کو لوٹانا ہے، اور اگر مدینہ سے کوئی کافر مکہ جاتا ہے یا مرتد ہو گیا تو اس کو جانے دینا ہے. صحابہ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بظاہر بہت دب کر شرطیں قبول کی گئی، لیکن اللہ نے اس کو کہا انا فتح ہے کہ فتح مبینہ، فتح مبین کا ہے. اور اس کی انشاءاللہ وہ آگے کئی بحث میں اس کی تفصیلات بتائیں گے. یہ صلح نامہ تیار ہوا بھی دستخط نہیں. وہ آئے، اور جب وہ آئے تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور زنجیریں ایسی بندھی تھی کہ ہر جگہ سے خون بہ رہا تھا. انتہائی زخمی حالت میں ہر جگہ زخم کے اور مار کے نشان. اور اپنے اہل ایمان بھائیوں سے کہتے ہیں میرے بھائیوں دیکھو میرے ساتھ کیا کیا گیا. تصور کیجیے کیسا منظر رہا ہوگا. صحابہ بے چین ہو گئے. بالکل مشرکین مکہ نے موقع دیکھا، کیا کہا ان کو واپس کرو تو دستخط ہوگی. حالانکہ دستخط نہیں کیا، جگر کٹ گیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تم کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، واپس کروا دی. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ کو ان کے حوالے، یہ میری حالت دیکھو، مجھے زخم دیکھو کتنی اذیت پہنچائی ہے، پھر انہیں کے حوالے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی تھے جس کی وجہ سے یہ شرط المشرکین مکہ نے توڑی. یہ کیسے سے نکلے؟ مدینہ نہیں گئے،
مکہ والوں کا جو کارواں گزرتا تھا اس کے راستے میں ایک جگہ ڈیرا ڈالا اور 2-4 آدمی کا قافلہ رہے تو اکیلا ہی پورا کا پورا لوٹ لیتے تھے. کیوں کہ مسلمانوں کے پورے مال کو چھینا ہے, گھروں کو چھینا تھا. اب جو مسلمان وہ ان کے پاس جائے, ایک گروہ ہو گیا. اب ان کا قافلہ ہی نہیں جا پاتا تھا تجارت کا. اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ صاحب تو ہم واپس دیتے ہیں, تو ان کو مدینہ بلا. حکمت عملی ہونا چاہیے. خود آ کر کہہ رہے ہیں, حکمت ہوتی ہے سب چیز کی. خیر تو بڑا ظلم تھا. یہ وہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور طاقت ہے تو تم اپنی طاقت کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرو, کیونکہ اگر تم مدد کے پاس جاؤ گے تو اللہ ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتیں مقرر کر اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار. اللہ کی طرف سے تم حمایتی اور مددگار, یہ دعا مانگ رہے ہیں. ایسے مرحلے پر آدمی کو ظالم کے خلاف جو ظلم کے امتیاز سے گزر رہا ہے جو اقدام کر سکتا ہے کرنا چاہیے. یاد رکھنا یہ بات, اگر نہیں کیا آدمی تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا بھلا کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ناتلا مردوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کا ظلم کے امتیاز سے گزر رہے ہیں اسی پارٹی کے ساتھ کھڑے جو سب کر رہے ہیں اور بولتے ہیں نہیں ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے. کہاں ہو تم اتنا کر سکتے ہو تو گھر بیٹھا سکتے ہو, تمہارے پاس یہ پاور ہے, یہ اختیار ہے, تو تم جو کر سکتے ہو وہ کرو, تمہاری طاقت کے اندر جو ہے, تاکہ اس کی آنکھیں کھلے. اگر اس کے باوجود تم نہیں کرو گے تو مجرم رہو گے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. مومن کی لڑائی اور کافر کی لڑائی میں بہت فرق ہوتا ہے. مومن پہلی بات تو اقدامی جنگ جلدی نہیں ہوتی ہے, مسلمان اقدام نہیں کرتا ہے مسلمان, اور جب اقدام کرتا ہے ظلم کے خلاف ہوتا ہے, ظالم کے خلاف. اور جن لوگوں نے لوگوں کے عقیدے اور دین کی بنیاد پر لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ان کے خلاف, جو ان کے اوپر حملہ کرتا ہے ان کے خلاف, جو بستیوں کو تاراج قتل اور غارت گیری کا بازار کرتا ہے ان کے خلاف مسلمان ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں کہا ہے کوئی ہتھیار رکھ دو تو اس کو مت مارو, بوڑھے کو مت مارو, بچے کو مت مارو, سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. یہاں تک اللہ کے نبی نے کہہ دیا. مارنا مقصد نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کی جنگیں جو ہے وہ دفاعی اور اقدامی بھی اگر کہیں ہے تو ظالم کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے. طارق بن زیاد جو گئے کتنا ظالم تھا, وہ اپنے بھتیجی کی بھی عزت سے کہہ گیا تھا. جب آپ اندلس گئے اور جب آپ نے کشتی جلائی پورا واقعہ پڑ جائے گی. یہاں جو ہوا معاملہ حجاج بن یوسف کا کیا تھا, قافلہ لوٹ لیا گیا اور اس کو فکر نہیں ہے قزاق نے لوٹا تھا. الٹا جنگ کی بات کر رہا ہے ظلم کے خلاف, یاد رکھیے. اور دوسرے لوگوں کا جو اقدام ہوتا ہے علاقے فتح کرنا اقدام ہوتا ہے, کسی کو پر قابض ہونا, کسی کو مذہب پر عمل کرنے سے روکنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اب دیکھیے کبھی دنیا کے 58 مسلم ممالک میں آپ ایک واقعہ نہیں پڑھیں گے کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو پکڑ کر کے کہا گیا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا. کبھی آپ نے نہیں سنا. کسی عیسائی کو, کسی یہودی کو, کسی پارسی کو, کسی ہندو کو, کسی سکھ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا نعرہ, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں, مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دونوں میں فرق ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کے لیے لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, شیطان برائی اور شر والوں سے اس کے ختم کرنے کے لیے. یقین مانو شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے. جب ایک مرتبہ آپ مقابلے میں آ جاؤ گے ان کی طاقت کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم اٹھو تو دیکھو کیسے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا معاملہ ختم فرماتا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت تو کافی ہو چکا ہے. آگے کی جو بحث ہے
کہ اس سے بچنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو کیا واقعی بچ پاتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جذبہ آتا ہے مشکلات سے آدمی فرار اختیار کرتا ہے، اس جذبے مارنا شیطان ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل، اس کا جواب اور اس کا علاج، اس بیماری کا بھی اللہ نے بیان کیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ تمام کے تمام کام جو اہل ایمان مشکل ترین حالات میں کرتے ہیں، رب العالمین ہم سے وہ کام لے لیں۔ اللہ العالمین جو منافقین اور کفار کا وتیرہ ہے، رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہدایت کا دینے والا تو ہے، گناہ سے بچانے والا تو ہے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔